لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بعد النبي لكان عمر بكل شعر آقا عمر مولا عمر آقا عمر مولا عمر رہبر عمر مرشد عمر آقا عمر مولا عمر رہبر عمر مرشد عمر پاک نبی جان سے شوشدہ عمر ماں بعد کوئی ختم المرسلی اٹھنا نہیں اگر یہ سلسلہ چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر عزیزان من دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج میں ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں جس ہستی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا عمر میرے عزیزان من دوستو حضرت عمر کی سیرت کو مسلم تو کیا کفار بھی پڑھا کرتے ہیں حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے اسلام قوت کے اضافہ ہوتی ہے عزیزان من دوستو جب حضرت عمر ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر کسی کو ہمت ہے اس گاڑی کے بار میں ملے تو عزیزان من دوستو جب مدینے کے ہجرت کے بعد مدینے میں اسلامی نظام ریاست قائم ہوتی ہے یہ تو صحابہ میں سے حضرت عمر خاص صحابہ شمار ہوتے ہیں خلیفہ اول کے بعد حضرت عمر صحابہ بنتے ہیں صحابہ بننے کے بعد وہی سادگی وہی فقیرانہ لباس وہی عاجزی وہی عدل وہی انصاف تھا حضرت رعایا سکون سے سوتی تھی اور خلیفہ ان پہ نگرانی کرتے تھے ایک بار کا ذکر ہے کہ جب مدینے میں زلزلہ آتا ہے تو زمین زور زور سے ہلنے لگتی ہے تو حضرت عمر اپنی لاٹھی اٹھا کے زمین پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ساکن ہو جا کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا تو روتی ہے اے تو زلزلہ ادھر تھم گیا تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے نبی نے جسے دعاؤں میں مانگا تھا وہ پیارا نام عمر کا نام تھا اسلام بھی اس پر ناز کرتا تھا موت سے وہ کب گھبراتا تھا شہادت کی دعائیں مانگا کرتا تھا باطل سے ٹکراتا تھا کفر بھی اس سے لڑتا تھا شیطان بھی اس سے گھبراتا تھا باطل کے چالوں کے سامنے وہ مکر کا دشمن سیر شکن موسیٰ کا عصا بن جاتا تھا تاریخ نے وہ منظر دیکھا تھا جب لولو نے نماز میں خنجر مارا تھا عزیزان من دوستو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں یہ شعر کہہ کر اپنی جگہ لوں گا زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں پانی کی طلب کو پیاس کہتے ہیں یوں تو پانی پلاتا ہے دریا جو دریا کو پانی پلائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ